بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی پریس کانفرنس کے بعد میں عمران خان نے جو جواب دیا اور آلموسٹ ہر جلسے میں تذکرہ بھی اس پریس کانفرنس کا ہو رہا ہے، کیونکہ جو مندرجات تھے اس پریس کانفرنس کے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کی قیادت کو، عمران خان صاحب کو۔ تو اس لیے ان کو بادل نخواستہ اس کو رسپونڈ کرنا پڑ گیا۔ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے ان کو اتنے ہائیسٹ فورم کے اوپر، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہے، عوام میں جا رہی ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب نے روز کے 3 سے 4 جگہ کے اوپر خطاب کرنا تھا، ان کو اس ایشو کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، اس کو ایز اٹ از ہی رہنے دیتے۔ ایسی کون سی مجبوری آن پڑی کہ عمران خان صاحب کے جسٹ لانگ مارچ سے ایک دن پہلے جو ہمارا قابل قدر قومی ادارہ ہے اس کے 2 ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر جو سیلیبریٹیز ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، ان کو میڈیا ٹاک کرنی پڑ گئی۔ پھر کوسچن آنسر سیشن کو انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا 2.5 گھنٹے۔ پھر محیط جو یہ میڈیا ٹاک تھی، اس میں یہ ہمیں بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، بڑی کلیئر سی بات تھی، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں انہوں نے کی۔ جس طرح سے انہوں نے فوکس کیے رکھا عمران خان صاحب کو، اور بار بار سابقہ وزیر اعظم سائفر کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا۔ ناظرین، اس طرح سے ایک ادارے کو پولیٹیکلی، بھلے وہ کہہ دیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، پولیٹیکلی ان کو اس طرح سے انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہونا تھا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب ہر روز میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، مختلف چینلز کو وہ انٹرویو دے رہے ہیں، بی بی سی کو انٹرویو دیا، الجزیرہ کو دیا، عرب نیوز کو دیا، بے شمار ہائیسٹ جو ریٹنگ کے انٹرنیشنل چینلز ہیں ان کو وہ بھرپور کور کر رہے ہیں، اور جو ورلڈ وائڈ ان کو کوریج ملی وہ بہت ہی زبردست ہے، اور جو پریویس جتنے بھی دھرنے، جتنے بھی یہاں پہ لانگ مارچ ہوئے اس سے زیادہ کوریج ملی۔ اگر یہ جو ہمارا ادارہ ہے اگر نہ انوالو ہوتا تو شاید انٹرنیشنلی اس کو اتنا اہمیت نہ دی جاتی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو۔ تو یہ ایک مس ٹائم جو ہے وہ ایڈونچر کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ناظرین، اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم جو تذکرہ کریں گے، جو آپ کے سامنے کچھ نکات لانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ بغلیں اور شادیانے بجا رہی ہے اس ساری صورتحال کے اوپر۔ وہ کیسے، اس کا تذکرہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی اس کو لے کے، اس لانگ مارچ کو لے کے کس طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے یہ کس سمت میں جا رہا ہے، ہمیں آنے والے 2-4 دنوں میں اس کا کیا کوئی منطقی انجام تک یہ پہنچتا نظر آ رہا ہے، کیا اس سے کچھ عمران خان صاحب حاصل کر پائیں گے، یہ بھی انر سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا واقعتاً کوئی انر ایجنڈا جس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی جس سے بریک تھرو مل سکے، کوئی ایسے کوئی اندر کھاتے گیم چل رہی ہے، اس کا بھی تذکرہ آج کے ولاگ کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ امپورٹنٹ ترین ڈسکشن جو آج آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارا اینڈ تک ساتھ دینا ہوگا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا۔ پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے شادیانے بجانے کی خوشیوں کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ لانگ مارچ میں تو ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، پریشان ہیں بھی بہت، لیکن یہ بیچ میں خوشی کس بات کی، اس کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ سٹوری رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ لانچ کرنے کا کہا کہ میں کرنے جا رہا ہوں، تو رانا ثناءاللہ تو پہلے دن سے ہی لاشیں گرانے کا، اور اتنے ارب کی میں نے آنسو گیس کے شیل لے لیے، ڈرون لے لیے، آنسو گیس پھینکنے والے واٹر کینن کی خریداری کر لی، کم و بیش تقریباً کوئی یہ 2-2.5 ارب روپیہ انہوں نے اس کے اوپر سپینڈ کیا، جو کہ پاکستانی قوم کے اوپر 2.5 ارب روپیہ 3 ارب روپے کے جو شیلنگ ہے جو انہوں نے خریدی ہے، اور یہ جو سارا آنسو گیس کا سامان اور لاٹھیوں کا اور یہ تشدد والی جو چیزیں انہوں نے ساری اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے لی ہیں انہوں نے، یہ ہیں تو بے سود، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ جو پاکستانی قوم کے اوپر جو غریب ہیں ان کے پیٹ میں نوالا نہیں جا رہا، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، اور 2.5 ارب روپیہ انہوں نے صرف شیلز برسانے کے لیے اپنی ہی قوم کے اوپر، یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں،
یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ سابقہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور ان کے ساتھ پاکستان کی قوم آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ ساری سیٹیں جیتی، اور جو ان کا وکٹری کا مارجن تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک، پنجاب کے طول و عرض میں ہر جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ لیکن اتنے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ اس طرح کا دھمکی آویز، ہتک آمیز رویہ، یہ بہت ہی گھنونا فعل ہے، اور اس کے اوپر جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے سابقہ وزیر اعظم کے خلاف، وہ بہت ہی نفرت انگیز زبان رانا ثناء اللہ صاحب استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہوں، اقربا پروری میں جو سابقہ وزیر اعظم صاحب ہیں ملوث ہوں، کوئی ان کا مس کنڈکٹ ہو، تو اس کے اوپر اگر ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا طعنہ زنی کی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ وزیر اعظم صاحب کا جس کے اوپر تاحال آپ 7 مہینوں میں ایک بھی ایلیگیشن پروو نہیں کر سکے اپنی تمام کوششوں کے باوجود، اس کے خلاف جو نفرت انگیز زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے لوگوں میں اشتعال بڑھ رہا ہے، اوپر سے لانگ مارچ آ رہا ہے، اوپر سے ساتھ ساتھ دھمکیاں وزراء کی چل رہی ہیں۔ لیکن اندر کھاتے جو گیم ہے وہ ان کی ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں۔ شادیانے بجانے کے اوپر بتا دوں میں آپ کو کہ شادیانے اس چیز کے بج رہے ہیں کہ جو پاک آرمی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے مشترکہ خطاب کیا۔ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اجازت سے ہوئی۔ اب ناظرین، یہ ڈبل گیم کر گئے، ان کو کہہ دیا آپ میڈیا ٹاک کریں، ان کو پتہ تھا عمران خان لازمی رسپونڈ کریں گے۔ اب جب عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا اس کے اوپر، تو جو عمران خان صاحب کو کوریج ملی ہے اس میں ہندوستان کے میڈیا نے بھی بہت کور کیا ہے۔ اب جناب یہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جب کوریج کی ہے، آئی ایس آئی کا تذکرہ بھی ہوا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ پاکستان کی نہیں، یہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارے بیانات ہمیں چند اگر مہینے پیچھے جائیں تو اسی طرح کی سٹیٹمنٹس جو تھی نا وہ دے رہی تھی سابقہ اپوزیشن موجودہ حکومت۔ لیکن ناظرین، فرق یہ ہے کہ ان کے خلاف قومی ادارے نے اس طرح سے سامنے آ کے میڈیا ٹاک کبھی بھی نہیں کی، اس طرح سے کھلا کے جس طرح نواز شریف صاحب نے پبلکلی کنڈیم کیا جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کا نام لے کے، اور جس طرح سے ان کی تمام قیادت نے ہیومیلیٹ کیا پاک آرمی کو، اس میں اور عمران خان صاحب کی تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق اس طرح سے ہے کہ اگر یہ فوج کو استعمال کر کے یہ میڈیا ٹاک نہ کراتے تو عمران خان کبھی بھی رسپونڈ نہ کرتے۔ دیکھیں، اشاروں کنایوں میں ضرور بات کر رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن جو تشدد کا ایلیمنٹ ان کے سینئر ترین اراکین کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر وہ کیا کریں؟ کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشنز موو نہیں کی؟ کیا انہوں نے ہر ادارے کو خط نہیں لکھے؟ کیا ارشد شریف نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو عارف علوی صاحب ہیں ان کو لیٹر نہیں لکھا؟ کیا وہ لیٹر انہوں نے آگے وزیر اعظم کو فارورڈ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنی اپلیکیشنز موو نہیں کی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ارشد شریف صاحب نے اپلیکیشنز موو نہیں کی؟ کون سا ایسا فورم ہے جس کو نہیں استعمال کیا ارشد شریف نے، اور کون سا ایسا فورم ہے جس کو نہیں استعمال کیا شہباز گل کو جب ٹارچر کیا گیا، اور اس کے بعد میں جو ایک سینئر سٹیزن ہیں اور 22 سال سے سینیٹر ہیں پاکستان میں، اعظم سواتی صاحب، جو ان کے ساتھ ہتک امیز رویہ رکھا گیا۔ یہ رویہ بالکل بھی پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ مارشل لا میں بھی اس طرح کا رویہ پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ نہیں رکھا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا۔ اوپر سے انہوں نے آنکھ مار کے اشارہ کر کے فوج سے پریس کانفرنس کروا دی۔ اب ہو گئے آئی ایس آئی، پاک فوج اور عمران خان آئے آمنے سامنے، یہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ایک بڑے کہنہ مشق سیاستدان ہیں۔ مجھے آج کی ان کی جو 2-3 میں نے سپیچز سنی ہیں، مجھے اطمینان ہوا کہ وہ سارے صورتحال کو بہت ڈیپلی دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک سابقہ وزیر اعظم کا رویہ ہونا چاہیے انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ان کے جو ورڈز ہیں ان کو ہندوستان میں مختلف اصطلاح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ہندوستان کو آج وارن کیا کہ ہمارے انٹرنل جو افیئرز ہیں، میں اگر تنقید بھی کرتا ہوں تو میں تنقید تعمیری کرتا ہوں۔ انہوں نے جتنی بھی عمران خان صاحب نے بات کی، یہ وہی بات ہے جو کم و بیش میڈیا میں آلموسٹ ایوری روز ایوری ڈے
یہ تمام میڈیا ٹاک میں بے شمار لوگ کرتے ہیں کہ ہماری فوج کا غیر سیاسی رول ہونا چاہیے۔ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب سابقہ عمران خان صاحب، ان کو بڑی سپورٹ حاصل تھی پاک فوج کی، انہوں نے ہی پالا پوسا۔ ناظرین دیکھیے، اب 75 سالوں میں ہماری فوج کا سیاست میں اس کوئی رول کو انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی ذی شعور اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان 75 سالوں میں اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی حمایت رہی ہے فوج کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو PMLN کی قیادت ہے وہ تو ان کو تو بنایا ہی جو تھا نا وہ فوج نے تھا۔ لیکن عمران خان واحد لیڈر تھے اگر تاریخ کو دیکھا جائے جن کی فوج کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی ضرور، لیکن 22 سال کی جد و جہد، ناظرین تقریباً 20 سال سے زائد کی جد و جہد کے بعد جا کے ان کو 2013 کا الیکشن ہارنے کے بعد میں ان کو گریجولی جو ہے ان کا مومنٹم بنا اور ان کو ووٹ ملے۔ بلا شبہ ان کو سپورٹ ضرور حاصل تھی پاک فوج کی، لیکن یہ مقبولیت کا بھی ان کا فیکٹر ہے۔ اب جیسے ان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 2/3 اکثریت سے وہ جیت رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بغلے اور شادیانے بجانے کا جو PMLN کا شوق ابھی ان کو پیدا ہوا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے جب JIT کی رپورٹ آئی تھی تو انہوں نے مٹھائی کھا لی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب نااہل قرار دے دیے گئے۔ تو یہ بے وقت کے لڈو نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ مجھے اس چیز کا قوی امکان ہے کہ یہ آنے والے چند دنوں میں مثبت چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ اس کو ہم اگلے ولاگ میں کچھ اس کے نکات آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ ناظرین انٹرنیشنل رپورٹنگ بہت زبردست ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے بارے میں۔ جتنے بھی BBC، CNN، فاکس نیوز اور الجزیرہ، عرب نیوز اور گلف نیوز، جتنی بھی انٹرنیشنل ہے جو میڈیا ہے وہ اس کی نیوز پیپرز ہیں، تمام کے اوپر بھرپور کوریج ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کے عروج کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی ان کو بہت زبردست ان کو کوریج مل رہی ہے۔ ان کے جو کنٹینر ہیں اس کے اندر آئے روز انٹرویوز لیے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور اس چیز کا انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو کنفیس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں۔ اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اب تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو میڈیا باہر کا اس کی کوریج کر رہا ہے، سارے کے سارے وہ اس چیز کو کنفیس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مقبولیت کے عروج پر ہیں، اور انہوں نے باقی بھی لانگ مارچ دیکھے تھے تو یہ پاکستان کا بڑا لانگ مارچ ہے۔ اب ناظرین یہ لانگ مارچ ہمارا کس سمت میں جا رہا ہے، کیا اس کے کچھ رزلٹ سامنے آنے والے ہیں؟ جی بالکل اس کے رزلٹس سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے تو بڑے تند و تیز میڈیا ٹاکس ادھر سے بھی ہوتی ہیں، عمران خان صاحب بھی گولہ باری کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو PDM کی قیادت ہے وہ بھی کرتی ہے، سندھ حکومت کرتی ہے، سارے کر رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ صدر پاکستان جو ہیں وہ فعال رول ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ پرویز الہی صاحب نے بھی آج اس چیز کا اشارہ دیا کہ مذاکرات تو جو ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں پس پشت ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمارے ادارے کو بھی ادراک ہے کہ اگر یہ مارچ، لاکھوں کا مارچ اگر اسلام آباد میں انٹر ہوتا ہے تو یہ سارے شیل وغیرہ بے سود ثابت ہوں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے، اس پلان کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی پہنچتی ہے تو میں اپنے چینل کی وساطت سے آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پلان سے ہٹ کے 50% لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف لے کے اسلام آباد میں داخل ہو گئی تو ایک بات یقیناً میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس دن میڈیا ان کو ڈھونڈے گا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب دستیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ناظرین اس سے پہلے ہی معاملات سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا ادارہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے لوگوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں چلائی جائیں، شیلنگ کی جائیں۔ اس طرح کا ایڈونچر اگر کریں گے تو آپ کے پورے ملک کا بوریا بستر نظام کا گول ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جو ہڈن سٹوریز ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایکسکلوزیو ایک پورے کا پورا ولاگ انشاءاللہ وہ بھی آ رہا ہے ہمارا، جس میں ان کے جو محرکات تھے ڈیتھ کے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو ابھی تک کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے کینیا میں، اور جو کمیٹی وہاں پہ گئی ہے ان کی جو ان کے ہاتھ میں کچھ ایویڈنس لگے ہیں اس کے اوپر ہی بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔